امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانابی صحافی کی جانب سے السلام علیکم. دوستو, آج ہم بات کریں گے الحاد کے اوپر. الحاد میرا خیال سے اگر ہم کوئی اسکول آف تھاٹ کہیں دنیا میں سب سے پرانی اسکول آف تھاٹ تو وہ الحاد ہے. اور انسان میں مذاہب کے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن جو ماڈرن آپ کہہ لیں کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ لوگوں نے پتھر پوجنا شروع کیے یا اس طرح کی چیزیں, تو ان میں سے جو آج ایک ایسا مذہب جو آج بھی موجود ہے ان میں سب سے پرانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الحاد ہے. کیونکہ آج کل جو میجر پرانے ادیان جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہیں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, اور اس کے علاوہ یعنی یہ میجر ریلیجنس جو ہیں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو کتابی جو آسمانی کتابوں والے ریلیجنس ہیں وہ یہ دو ہیں. الحاد ان سے بھی پرانا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس سے پرانے ریلیجنس کو دیکھیں تو بدھ مت ہے, ہندوازم ہے, یہ ایون کہ ان سے بھی پرانے, ان سے بھی ہزاروں سال پرانے ریلیجنز ہیں. کیونکہ ان کے اندر بھی ترقی آتی گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ اسی شیپ میں ہیں جس شیپ میں اس ٹائم پہ موجود تھے, لیکن یہ بہت پرانے ریلیجنز ہیں. اور ان کی بھی جن کو انگلش میں پیگن کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم ان کو بت پرست بولتے ہیں, تو ان سے بھی پرانا ہے الحاد. الحاد ان سے بھی پرانا ہے. اور مسلمان کے پوائنٹ آف ویو پہ کہوں تو ہم کہیں گے توحید پرستی سب سے پرانی ہے. فیئر انف, اتنی اس پہ یہاں پہ بات کو ہم روکتے ہیں. اب ہم اس کو ایز اے آپ کہہ لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں الحاد جو بڑھ رہا ہے, جو پاکستان میں یا انڈیا میں جو الحاد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اس سے ہم آنکھیں بند کر کے رکھیں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے رکھ سکتے ہیں, یہ ہماری اپنی چوائس ہے. لیکن میرا خیال سے آنکھیں بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے ریزنز دیکھنے کی ضرورت ہے. الحاد جو ہے جیسا کہ میں نے کہا بہت پرانا ایک وہ ہے, اور آج کل ہمارے لوگ جو ملحد ہو رہے ہیں ان میں پرابلم کہاں پر آئی؟ پرابلم یہاں پر آئی کہ جب تک ہمیں ایسے لوگ نظر آتے تھے جو کرسچینٹی سے ملحد ہوتے تھے, جو جیوڈزم سے ملحد ہوتے تھے, یا اس طرح کے کسی بھی اور ریلیجن سے, بدھ مت سے, ہندوازم سے, کسی سے بھی, جب وہ ایتھیسٹ ہوتے تھے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ ہمارے اپنے ریلیجن پہ اس کی کوئی وہ نہیں آ رہی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ہٹ نہیں آ رہی تھی. ہم کہتے او دیکھو اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے, اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں ہے, میں صرف آپ کو وہ فیکٹس بتا رہا ہوں. اس لیے یعنی میرے پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یا مجھے ملحد ڈکلیئر کرنے سے پہلے یا مرزئی ڈکلیئر کرنے سے پہلے بات کو پورا سن لیجئے گا, کیونکہ یہ اس پہ, اور اگر آپ نے آنکھیں بند کرنی اور آپ کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی تو آپ یہاں پہ ویڈیو بند کیجئے اور پلیز بے شک نیچے گالیاں لکھ کے چلے جائیے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. تو الحاد جو ہے وہ تب تک ہمیں تنگ نہیں کر رہا تھا, یا ملحدیت ہمیں تب تک تنگ نہیں کر رہی تھی جب تک یہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس میں کنورٹ ہو رہے تھے. اس وقت بھی ہم نے آنکھیں بند رکھیں اور ہمارے اندر بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. الحاد کب پیدا ہوتا ہے؟ الحاد اس وقت پیدا ہوتا ہے اصل میں جب آپ سوال کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب سیٹسفیکٹری طریقے سے نہیں دیا جاتا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو چیز ہے ہی جھوٹ. تو جب آپ سوال کرنے سے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک ملک کے خاصے بڑے NLP پریکٹیشنر ہیں, میرے استاد بھی ہیں بائی دا وے, میں نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہوا ہے. ایک دن وہ تھوڑے سے مولوی ٹائپ حضرت ہیں, لیکن میرا خیال تھا کہ وہ بڑے روشن خیال اور بڑے زبردست قسم کے انسان ہیں. I used to respect him a lot. ایک دن ان کو کہیں غصہ چڑھا. آئی تھنک ان کی کوئی چیز کسی نے کاپی کر لی تھی اور وہ کاپی پیسٹ کر کے نا لوگ چڑھائی جا رہے تھے اپنے ناموں سے. تو وہ شروع ہو گئے جناب کہ جو کسی کی چیز کو کاپی کرتا ہے وہ الٹی کرتا ہے, جو کسی چیز کو یہ کرتا ہے وہ الٹی کھا لیتا ہے. وہ الٹیاں کھانے پلانے میں انہوں نے پورا دن گزار دیا. شام میں انہوں نے ایک حدیث پوسٹ کی اپنی طرف سے. مجھے اس حدیث کا بھی تک ویسے کوئی سورس نظر نہیں آیا, لیکن انہوں نے حدیث پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے وہی الٹیاں اس میں بھی تھیں موجود. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال یعنی کاپی رائٹس یوز کرتے ہیں, میں سمپل ورڈس میں مجھے ایگزیکٹلی ورڈس یاد نہیں ہیں, تو اگر آپ کسی کا کاپی رائٹ یعنی کسی کی بنائی ہوئی تخلیق کو خود سے استعمال کرتے ہیں تو ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی کی الٹی کھا رہے ہیں. تو میں نے نیچے کمنٹ کر دیا, میں نے کہا جناب
آج کچھ زیادہ الٹیاں نہیں ہو گئیں؟ اب مجھے فرینکلی مجھے اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بس کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن مجھے انہوں نے یا ماں بہن کی گالیاں نہیں دیں، باقی انہوں نے سب کچھ کہا مجھے، ٹھیک ہے، اور انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں کہ میں تمہاری تربیت خراب ہے فلانا، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ باتیں کہے نیچے، اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ملا ذہنیت ہے بیسیکلی اصل میں، کہ آپ کے جب کسی چیز سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیونکہ ان چیزوں پہ پابندی ہے، آپ کویسچن کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، میں آپ کو اس ایسے شخص کی بات بتا رہا ہوں جو لوگوں کو سائیکالوجی پڑھاتے ہیں، وہ حضرت کہتے ہیں میں تمہارا ذہن اچھے طریقے سے جان گیا ہوں اور میرا کام ہے ذہن پڑھنا۔ ایسے شخص کو میں نام نہیں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر وہ بلا وجہ میں سیریس ہو جائیں گے مزید، اور میرے پہ مزید ہو سکتا ہے سر تن سے جدا کا فتویٰ لگ جائے، لیکن کہنے کا یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حضرات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں اینٹ اٹھاؤ تو آپ کو نیچے سے بندہ نظر آتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یا حدیث میں ایکس وائی زی بات کیوں لکھی ہوئی ہے، جس طرح سے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے یاد ہے ہمارے اکثر اسلامیات کے ٹیچرز اور ملا حضرات یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول کو بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ تھا جو کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ان سے یہودیوں نے پوچھا، رسول کو نعوذ باللہ وہ واقعہ بھول گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ وحی بھیجنا بند کر دی، اور اس کے بعد رسول گئے اور رسول نے جا کے جو ہے پہاڑ سے خودکشی کی، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، کوشش کی رسول اللہ نے، اور اس کے بعد جبرائیل نے آ کے ان کو بچا لیا۔ اب آپ رحمت للعالمین اور اسلام کی جو کہہ لیں کہ بلکہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی کی بات کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ ان پہ اپنی حدیث کی کتابوں میں الزام لگا رہے ہیں۔ الزام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الزام ہے، میرے ایمان کے مطابق رسول ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول خودکشی کر رہے تھے، اور خودکشی حرام ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جن سے جو میں حلال اور حرام بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام کام نعوذ باللہ کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، اور وہ یعنی آپ کو یہ چیزیں آپ کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ایک لڑکا ایک لڑکی کوئی بھی جب یہ چیز پڑھے گا تو وہ آپ سے کیا کرے گا، وہ آپ سے سوال کرے گا اس کے بارے میں، یہ آپ نے کیا لکھا ہے جی، آپ کے نعوذ باللہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو ملحدین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو میں نے چیز نوٹ کیا، میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ پرابلم تب آئی ہے جب مجھے بھی پرابلم ہوئی ہے، کسی کو بھی پرابلم ہوئی ہے، وہ اس لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ جب یہ مسلمان لڑکے لڑکیاں نے وہ ملحدین ہونا، اس سے پہلے ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، وی ور ویری ہیپی کہ لوگ کرسچینٹی چھوڑ رہے ہیں، ہمارے یہاں سیلیبریشن ہوتی ہے اس کے اوپر۔ مسلمانوں کو پرابلم تب ہوئی جب مسلمان لڑکے لڑکیوں نے سوالات کرنے شروع کیے بچوں نے، اور ان کو جواب نہیں ملے اور وہ الہادیت کی طرف چلے گئے۔ میں ملحدین کو پرسنلی اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ کم سے کم وہ حق کی تلاش کر رہے ہیں، کم سے کم وہ حق کی تلاش میں، اور ہماری طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو ملا نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے۔ اب اس میں آتی ہے ہسٹری، بیسیکلی بہت ساری چیزیں جہاں سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہسٹری۔ اب ہسٹری مسلمانوں کو یہاں پہ ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی مقدس ہستیاں کو بچانا ہے، یا صحابہ کرام کے ایکٹس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، یا ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے آپ نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنا ہے۔ ایک دفعہ یعنی تقریباً 3-4 سال پہلے ایک کرسچن صاحب تھے، انہوں نے ایک نکالا حدیث کی کتاب کھولی بخاری، اور اس میں ایک واقعہ نکالا اور دکھا کے اسکرین پہ دکھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ واقعہ ماشاءاللہ سے خاصا عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا، میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کروں گا۔ اگر وہ واقعہ کوئی روشن خیال یا کوئی ایسا شخص پڑھے گا تو وہ کہے گا آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ آپ ایسے مذہب کی پیروکاری میں جو ہیں پیروکار ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سرتن سے جدا اس کو ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کھلے دماغ سے ذرا سا سوچیے، اور پھر میرے پہ بھی فتویٰ لگائیے گا، بے شک آئی ڈونٹ کیئر کہ مجھے آپ نے کافر کہنا ہے، جو مرضی کہنا ہے آپ کہتے رہیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی ملحدی سمجھیں، لیکن یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو کن پیرایوں پہ لے کر چلنا ہے۔
ہم نے نعوذ باللہ ان حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو، میں اب تاریخ کی کتابوں کا نام یہاں پہ کیا لوں، اگر آپ لوگ مجھے گالیاں شالیاں دیں اور پوچھیں گے تو میں وہ بھی لے دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں صرف اور صرف ایک بیج بونا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ان کتابوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہر چیز کی کو اسلام کے ذریعے سے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آپ کے مذہب ہے، آپ کی اپنی پرسنل زندگی کا حصہ ہے، یہ دوسروں کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس کو دوسروں پہ تھوپنا بند کریں، پہلی بات، اور یہ جو تبلیغ ہے اس کو طریقے سے کریں۔ اگر تو کوئی آپ اپنی بات سمجھائیں، سمجھنے کی اگر کسی کے اندر وہ ہوگا، کسی کو سمجھ آئے گی، وہ سمجھ جائے گا۔ اب یہی بات میں ملحدین حضرات جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو یوٹیوب آ چکا ہے، میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، آپ بات کیجئے، بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوال بھی اٹھائیے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ جہاں آپ صرف اور صرف ایک سکول آف تھاٹ، ایک اسپیسیفک سکول آف تھاٹ، اب جس طرح میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی میجورٹی آف اسلام سنی ہے اور یہ کتابیں یہ باتیں ان سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور باقی جو اسلام ہے دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس اور بلا بلا بلا، یہ 5-10% ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرتا چلوں، سنی اسلام جو ہے اس کے اندر بھی، یعنی آپ تمام حضرات سے میں ریکویسٹ کے ساتھ، میں ایون کہ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں یا غیر مسلم دوست ہیں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، یا ملحدین ہیں، تمام سے یہ گزارش ہے کہ اسلام کے اندر جو سیکٹس ہیں ان کے اندر تقریباً آپ اگر ہم گوگل دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 85% سنی اسلام ہے، 15% شیعہ اسلام ہے، ایز این ایگزامپل۔ اب شیعہ اسلام جو ہے اس کے اندر بھی جو ہسٹوریکل سورسز ہیں، حدیثیں ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو ڈویژنز نظر آتی ہیں، اسماعیلی ہیں، بوری ہیں، اثنا عشری ہیں، اثنا عشریوں میں ڈیوائڈ نظر آتی ہے آپ کو، ایون اسماعیلیز میں ڈیوائڈ نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو 85% آپ کہہ رہے ہیں نا سنی اسلام ہے، سنی اسلام میں بھی وہابی، نجدی، صوفی، دیوبندی، نقشبندی اور پتہ نہیں کتنی ساری برانچز ہیں آگے سے، اور ان تمام کی ہسٹریز اور ہسٹوریکل فیکٹس بھی ایک دوسرے سے یوں کہہ لیں کہ 180 ڈگری اینگل کے اوپر مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ ایک چیز جو ایک کی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو وہ دوسرے کی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہو۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ جو ہیں ان کی لائف کے بارے میں آپ کو کون زیادہ بہتر بتائے گا، جو ان کے 800 سال بعد 900 سال بعد جو سورسز تھے، یا وہ لوگ جو کہ پہلی کتاب بھی میرے خیال سے 100 سال کے بعد رسول اللہ کے لکھی گئی جو کہ بنو امیہ کا دور تھا، وہ لوگ آپ کو رسول کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے، یا جو رسول کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس تھے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ یقین کریں، لیکن ایک دفعہ ان کو کمپیئر کریں ان کتابوں کے ساتھ۔ اگر تو آپ صرف اپنے مطلب کی چیزیں اٹھائیں گے جو کہ آپ کے الحاد کو سپورٹ کرتی ہے، میں آپ کے الحاد کے اگینسٹ نہیں ہوں اگین، کیونکہ میرا خیال سے یو گائز آر فائنڈنگ دا رائٹ وے، رائٹ پاتھ، اور آپ لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کنونس کریں، وی ول بی کنونسڈ، which is wonderful, that is the amazing thing any human being can have۔ تو ایسی صورتحال میں آپ جتنے بھی حضرات ہیں، آپ صرف تھوڑا سا، میں آپ سے یہ گزارش کروں، آپ صرف ایک سکول آف تھاٹ کو مت پکڑیں۔ آپ جس طرح کرسچینٹی کے اندر کئی میں نے دو نوٹ کیا ہے، جو ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ کرسچینٹی کے ڈفرینٹ فرقوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل، جو بیسک ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اٹس ویری ایزی دیز ڈیز۔ گوگل، آپ خود کہتے ہیں گوگل کھول لو، مجھے غلط یا صحیح ثابت کر دو، اب گوگل کھول کے چیک کر لیں تھوڑا سا، اور اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، آپ کو ان کتابوں کے ڈفرینٹ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے، کتنے صدیوں سے بلکہ جو شیعہ ہیں وہ اس کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ یار یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو سنیوں کو، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں جو وہ سنی دوسرے فرقوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایون سنیوں میں جو صوفی فرقہ ہے، جو صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں، جو بریلوی حضرات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، دے ہیو ٹوٹلی ڈفرینٹ فیکٹس، میں یہ بات کر رہا ہوں، دے ہیو ڈفرینٹ فیکٹس۔ تو آپ ان فیکٹس کو دیکھیں اور اس کے بعد جو کہانیاں آپ نکال کے حدیثوں سے یا تاریخ سے لا رہے ہیں وہ پھر بتائیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اور باقی جو ہمارے حضرات کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت کہ ملحدین کو مسلمان کرنے کے لیے واپس، تو میرا خیال سے یہ دنیا کا بے وقوفانہ ترین کام کر رہے ہیں وہ. پہلی بات دیکھیں، اللہ جو ہے نا، اللہ کو سمجھنا، ایک مسلمان کے طور پہ میں مسلمان کا ایمان بیان کر رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، رائٹ؟ تو اور آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے، تو آپ کا دماغ جب اللہ کو سمجھ نہیں سکتا تو وہ اللہ کو پروو کیسے کر سکتا؟ یہ ہر انسان کے اندر ایک چیز یوں کہہ لیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک سہارا ہے انسان کا، کہ انسان کہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، اور جس کو یہ چیز فیلنگ ہونی ہے وہ ہونی ہے. آپ کسی کے دل میں فیلنگ پیدا نہیں کر سکتے، اور جس کے دل میں فیلنگ ہے آپ اس کے دل سے نکال نہیں سکتے. یہی ریزن ہے کہ کسی کے پاس توحید کا سہارا ہے، یہ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، کسی کے پاس توحید کا سہارا ہے، کسی کے پاس قبر کا سہارا ہے، کسی کے پاس بت کا سہارا ہے، کسی کے پاس ڈنڈے کا سہارا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ایک سہارا ہے. تو یہ سہارے جو ہیں یہ آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں، اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے اللہ جو ہے اس کے بارے میں تو آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اتنا جتنا کہ اللہ نے آپ کو بتایا. آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. بلا وجہ کی ڈیبیٹس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ جو سوال آپ پر اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کی آپ بھی کوشش کریں، کیونکہ جواب ملے گا تو مسائل حل ہوں گے، اور آپ وہ جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور جواب بتا سکتے ہیں، جواب ثابت نہیں کر سکتے. اگین تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام آپ کہہ سکتے ہیں، یا میری آبزرویشن تھی آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں. اگر آپ کو یہ چیزیں، یہ باتیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر واقعی میں ہمیں ذرا مختلف طریقے سے سوچنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو سوال کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو اس جواب کو تلاش کریں، بجائے اس کے کہ اس کا سر تن سے جدا کرنے کی بات کریں. ویسے ہی میرا خیال سے ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں مجھ پہ فتویٰ آ جائے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک نئے غازی کی زبان درازی. وہ ایک صاحب ہیں، وہ پیپل پتہ نہیں پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کچھ کر کے بنا لیا انہوں نے، اور وہ دنیا ساری کے سر تن سے جدا کرنے پہ لگے ہوئے. مجھے ان کا نام نہیں آتا، لیکن وہ میں نے بنائی تھی. تو اس کے بعد مجھے خاصی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی مزید گالیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات کیجئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کمنٹ ڈیلیٹ نہ کرنا. میں آپ میں سے کسی کا کوئی کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، پہلے میں گالیاں شالیاں جو آتی تھیں نا وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا تھا بہت پہلے، وہ بھی گندی ماں بہن کی جو گالیاں ہوتی تھیں وہ ڈیلیٹ کرتا تھا. اب میں وہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر کوئی دے دیتا ہے گالی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ دے دیں گالی، آپ اپنا آپ ہی شو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اینی ویز یہ آج کا تھوڑا سا ایک بات تھی، پیغام تھا. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور سوچیے. سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم سوچیں گے نہیں تو یقین مانیے، آپ مجھے گالیاں دے لیں، میری اپیرنس پہ بات کر لیں، موٹا گنجا فلانا ڈمکانا جو مرضی کہنا کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آ رہا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، اور گھنٹی کے بٹن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر کی ویڈیوز کے بارے میں معلوم ہو سکے. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.